اگر ان کو پتہ چل جائے نا کہ سجدے میں اتنی رحمتیں اتر رہی ہیں، وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائیں۔ 5 گانا نماز کا شعار بنا لو زندگی میں، کبھی قضا نہ ہونے پائے، اور اگر اللہ نصیب کرے تو سحری کے سجدے بھی زندگی میں شامل کر لو۔ دیکھنا زندگی کس طرح ٹینشن فری ہوتی ہے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے مشکلیں، او میاں جس وقت مشکلیں ٹلتی ہیں، جس وقت مصیبتیں زائل ہوتی ہیں، وہ لمحے تو سو کے گزار رہا ہوتا ہے۔ صبح اٹھ کے نمازی بھی ٹکریں مار کے جلدی جلدی صبح کا وقت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں میرے جیسے نکمے لوگ، لیکن صاحب نہیں، وہ وقت تھوڑا سا دیجئے، اس وقت میں بیٹھیے اور اللہ کے حضور سجدہ ریزیوں کا مزاج بنائیے۔ معراج النبی کا جو خاص تحفہ ہے وہ نماز ہے جو حضور لے کر آئے، اور پھر بارگاہ قدس میں جب حضور حاضر ہوئے، اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ دیا تھا۔ 70,000 اسرار تھے، 70,000 رموز، 70,000 حکایات، اور بہت کچھ دیا۔ سب کچھ دینے کے بعد کہا محبوب یہ تو میں نے خود دیا، اب تو بتا میں تجھے کس چیز سے نوازوں، تیری اپنی بھی کوئی چاہت ہو۔ تو محبوب نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ ہم ہوتے نہ جانے ہمیں کوئی اختیار دیا جائے تو کیا مانگ لے، کوئی دولت مانگے، کوئی ثروت مانگے، کوئی شہرت مانگے، لیکن ذرا دیکھیے انتخاب دیکھیے حضور کا، اور پھر اشش کیجیے حضور کے انتخاب پہ۔ کہا کہ محبوب آپ کی جھولی میں کیا ڈالا جائے، کیا دیا جائے؟ تو محبوب نے کیا کہا؟ بنسبتی الیکا بالعبودیہ، اے اللہ ساری زندگی میں یہ کہتا رہا کہ تو میرا رب ہے، آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، مجھے عبد کہہ کے پکار دے۔ میں نے سجدوں میں کہا تو میرا رب ہے، میں نے قیام میں کہا تو میرا رب ہے، میں نے طائف کے بازاروں میں، مکے کی گلیوں میں کہا تو میرا رب ہے، میں سینے حرم میں کہا تو میرا رب ہے، میرے بدن پہ اوجریاں ڈالی جاتی رہیں، میں نے کہا سبحان ربی الاعلی، میں نے تجھے پکارا اور پتھر برس رہے تھے، میں نے کہا تو میرا رب ہے، میں نے تجھے ہر موقع پہ اپنا رب کہہ کے پکارا، آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے۔ تو اللہ نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو عبد کہہ کے پکارا، اور عبدیت کا عملی اظہار نماز سے ہوتا ہے۔ نماز میں جو سرور ہے، نماز میں جو لطف ہے، اور بندگی کا جو مزہ ہے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولایت میں جو سب سے بڑا مرتبہ ہے جو ولی کو نصیب ہو جاتا ہے، وہ مقام بندگی نصیب ہوتا ہے، وہ عبودیت کا مقام ہے جو بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ بندے کے لیے معراج ہے، اسی لیے کہا گیا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ حضور تو وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن بندہ اس معراج کا حصہ لینا چاہے اور اس کی برکتیں سمیٹنا چاہے تو پیشانی سجدے میں رکھ کر کے اللہ کے حضور بندگی پیش کرے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حضور عجز و نیاز کے سجدے نصیب فرمائے۔ عزت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا جسے چاہے دے۔ اب خدا وہ ہے کہ خدا اگر چاہے کسی کو عطا کرنا، حدیث ہے، اور پوری دنیا اسے حاصل نہ کرنے دے مگر خدا پھر بھی اسے عطا کرتا ہے، اور اگر پوری دنیا کسی کو کچھ دینا چاہے اور خدا نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ عزت اسی کا قیام اللیل، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو، نماز شب پڑھیں، رات کو اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، کیونکہ جو اس کے آگے جھک گیا وہ دنیا کو اس کے آگے جھکا دے گا۔ اس کے آگے جھکے جو مالک ہے، جو خالق ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ جوانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کل کا جوان جو چاہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہوں، میں آخرت میں بھی کامیاب ہوں، اسے چاہیے کہ اپنی جوانی ہی سے نماز شب کی عادت ڈالے، تہجد کی عادت ڈالے۔ کیونکہ بہرحال ہم تو سنتے رہتے یہی تھے کہ بڑے بزرگ تہجد پڑھتے ہیں کیونکہ آپشن کم رہ گیا ہے زندگی میں، تو چلو تہجد ہی پڑھ لیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ عبادت کی لذت جوانی میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت کئی اور لذتیں موجود ہوتی ہیں، اور اگر آپ ان لذتوں کو ترک کر کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، اس سے بڑی لذت کوئی نہیں ہے۔ یہی لذت آپ کے وجود کو پاک کرتی ہے۔ انسان جب عبادت کی طرف بھاگتا ہے، خدا کی طرف بھاگتا ہے، گویا وہ اپنی معاملات کو اس کے حوالے کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کا معاملہ اس کے حوالے ہو گیا تو پھر زندگی آپ کو کچھ نہیں کر سکتی۔
تو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کتنے بڑے بڑے لوگ ہمارے سامنے آئے کہ مثالیں بھی بہت ساری ہیں بڑے بزرگوں کی، علماء کی، اولیاء کی، شہداء کی جو مثالیں ہیں. کیوں ان کو عزت ملی اتنی؟ کیوں ان کو اتنی عزت ہے؟ امام خمینی جیسی شخصیت کہ آپ دیکھیں کہ کتنا ان کے مقابلے میں اس زمانے میں آئے. گورباچوف کو جب انہوں نے لیٹر لکھا اور بھیجا تو اس نے اپنے خاص آدمی کو جو اس کا سیکنڈ تھا اس کے ذریعے لیٹر بھیجوایا امام خمینی کو. امام خمینی نے کہتے ہیں 5 منٹ لگائے پڑھنے میں اور ختم کیا اور کہا کہ میں اس کے لیے عالم غیب سے کچھ دروازہ کھولنا چاہتا تھا، اسے چاہیے میرے خط کو دوبارہ پڑھے. اور پھر اٹھ گئے، بات نہیں کی. وہ یہ سمجھا کہ شاید سیاسی طور پر، پولیٹیکل طور پر رشیا ساتھ دے، مگر انہوں نے نہیں کہا. امام نے کہا کہ جس کمیونزم کی تم بات کرتے ہو یہ ایک تاریخی بات بن جائے گی. اور یہی ہوا. کیوں جھک نہیں پائے لوگ؟ ایسا شخص کسی کے آگے جھک نہیں پائے. کیوں پایا؟ کیونکہ تہجد کی نماز میں ان کا بیٹا بیان کرتا ہے کہ ایک مہمان ہمارے گھر پہ آیا اور رات کو، کیونکہ اکیلا سونا مکروہ ہے مہمان کا، تو بابا نے کہا کہ ساتھ سو. تو وہ رات کو اٹھ گیا، کہتا ہے کہ آپ کے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، بہت گریا ہو رہا ہے رات کو. تو کہا نہیں. کہا تو اتنا گریا کیسا ہے؟ کہا یہ تو بابا ہیں، ہر روز رات کو نماز شب میں گریا کرتے ہیں. اتنا گریا یعنی کیوں؟ جب خدا کی بارگاہ میں گریا ہے تو دن میں خدا نے ساری حکومتوں کو جھکا دیا. یہ ہمارے دور کی مثال ہے. قاسم سلیمانی دنیا پوری طاقتیں اس سے گھبرا گئی، ابھی بھی گھبراتی ہیں اس سے. اس کی تصویر لگائیں فیس بک بند ہو جاتا ہے، تصویر سے بھی گھبرا رہے ہیں. کیا کرے گا آپ؟ تصویر کیا کرے گی؟ نہیں، گھبراہٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ تہجد کی نماز خدا کی بارگاہ میں. کیوں؟ کیونکہ مالک وہی ہے. مولائی یا مولا انت المولا انا العبد وحل جرى العبد الى المولا. تو خالق ہے، تو مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں. تو رحم نہیں کرے گا اپنے بندے کے اوپر. یہ ضروری ہے عزیزان محترم. آج معاشرے میں جو کمی پائی جاتی ہے وہ رابطے کی ہے، ارتباط کی ہے. آج ہمارا آپس میں کمیونیکیشن بہت ہے. آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک دوسرے سے دور کے فاصلے کم ہو گئے، بہت زیادہ ہے. لیکن جس اصل رابطے کے لیے خلق کیا گیا وہ بریک ہو گیا ہے. جو اصل رابطہ ہونا چاہیے تھا وہ ڈیوائس خراب ہے ہماری. یا یوں کہیں کہ ہمارے اندر وائرس آ گیا ہے کہ ہم اس رابطے کو درست نہیں کر پا رہے. اصل پروردگار نے ہمیں خلق اس لیے کیا تھا کہ تم میری عبادت کرو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے تمہیں خلق ہی نہیں کیا سوائے اپنی بندگی کے، سوائے اپنی عبادت کے. تو یہ مقام ملے گا کیسے کہ خدا اتنی عزت دے؟ راوی کہتا ہے کہ میں مدینہ میں قحط تھا اور لوگ بارش کے لیے نمازیں پڑھ رہے، دعائیں کر رہے. لیکن میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ پوست یعنی کالا حبشی اپنے رخسار کو خاک پہ رکھے خدا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے کہ پروردگار اگر تو نے بارش نہیں بھیجی تو میں رخساروں کو نہیں اٹھاؤں گا. راوی کہتا ہے کہ بات پوری نہیں ہوئی، بارش شروع ہو گئی. کہا میں اس کے پیچھے کہ بھئی کون ہے یہ غلام، کس کا غلام ہے؟ تو دیکھا وہ کوچے بنی ہاشم میں چھٹے امام کے گھوڑوں کو پالنے والا غلام تھا. یعنی عبد کی تربیتیں ہو رہی ہیں، یہاں بندے بنائے گئے. وہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں عزیزان محترم، ہم عبد کتنے اچھے ہیں. عبد ہیں بھی یا نہیں ہیں، بندے ہیں یا نہیں ہیں. ہم بہت کچھ بننا چاہتے ہیں زندگی میں، ہم یہ بن جائے اچھی بات ہے. ظاہری طور پر آپ اچھی ایجوکیشن ہو، آپ کا پروفیشن ہو، سب کچھ کریں. اصل بندگی ہے. سب کچھ آپ نے کر لیا، اسکائی اسکریپرز کھڑے کر لیں، بڑی بڑی جائیدادیں بنا لیں، نام بنا لیں، لیڈر بن جائیں، کمیونٹی کے لیڈر بن جائیں، سب بن جائیں، لیکن آپ بندے نہ بنیں.
کہاں لے کے جائیں گے یہ سب؟ آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی قبر پہ آپ نے دیکھا کیا لکھا ہوا ہے؟ عبد، بندہ، یعنی کوئی اور ڈیزگنیشن کی ضرورت نہیں ہے. اس ڈیزگنیشن کو ڈھونڈیں، اور وہ تبھی ملے گا کہ جب آپ اس کو خلوت میں سجدے کریں گے. تو اگر اے موسیٰ عزت چاہتے ہو تو قیام اللیل، کھڑے ہو رات کو، سلاطینوں کے دروازوں پہ